السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ سارے مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی سے باز آ جاؤ، اختلاف سے باز آ جاؤ۔ اس وقت کو ذرا دھیان میں لاؤ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پس اللہ نے اپنی رحمت اور نعمت کے ساتھ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کے کاشگر۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے میں آج یہاں مسجد میں قیام اللیل میں نماز تراویح میں قرآن مجید کی منزل مکمل کرنے اور ہونے پہ قاری صاحب کو اور آپ جو ساتھ مقتدی حضرات ہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ قبول فرما لے۔ بلا شبہ یہ موقع بڑا اہم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی منزل کی تکمیل کا موقع قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ویسے بھی یہ مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے، برکتوں اور رحمتوں لیے ہوئے اپنے آغوش میں، تو میں آج کی مجلس میں جس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے علم میں ہے، پرانے لوگ جانتے ہیں زیادہ، اس سال تاریخ نے دوبارہ اپنے آپ کو دہرایا ہے۔ 27 رمضان کو جمعۃ الوداع تھا اور پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا اور جمعۃ الوداع تھا۔ ایک تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہائے کاش پون صدی بیت جانے کے بعد ہم قوم نہ بن سکے۔ اس تاریخی حوالے سے باقی میں آگے اگلی بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اندر وہ حزبیت، وہ گروہ بندی، وہ دوری، پنجابی، سندھی، بلوچی، سرحدی، اور پھر یہ برادریوں کے بت جو ہم نے پالے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیا، جبکہ شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ قرآن تو کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
سارے مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، حزبیت، گروہ بندی، فرقہ بندی، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ حضرات، نسبت کرتے ہوئے بندہ سوچتا ہے حق ہے، دو ایسی عظیم نسبتیں ہیں جن کی تحسین قرآن نے بھی کی ہے، وہ صحابہ ہیں، انصار اور مہاجرین، ان کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور تیسری جماعت کا بھی ذکر کیا، والذین اتبعوہم باحسان، جو ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ یہ دو نسبتیں، دو گروہ، انصار اور مہاجر، یہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، مگر اس بوڑھے آسمان نے وہ منظر آج تک نہیں دیکھا۔ آپ نے ایک ایک انصاری کے ساتھ ایک ایک مہاجر کو بھائی بنایا ہے۔ حیران کن معاملہ یہ ہے کہ انصاریوں نے، مدد کرنے والوں نے، انصار مدد کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے مہاجرین کو اس طرح سنبھالا، کسی کا باغ تھا تو کہا آدھا تیرا آدھا میرا، گھر کا آدھا آدھا حصہ دیا۔ مگر یہ تاریخ نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک انصاری اپنے آنے والے مہاجر بھائی کو یہ کہے کہ تیرا چولہا بند ہے، میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے نکاح کر لیں۔ یہ غیرت کی بات ہوتی ہے۔ یہ آج تک اس بوڑھے آسمان نے منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس قدر ان میں محبت، مودت، مروت اور اخوت تھی۔ مگر حضرات ذی وقار جب غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے موقع پہ ایک بدمزگی ہوئی تھی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو وہاں ایک جہجہ نامی صحابی ہے مہاجروں میں، اس نے آواز لگا دی کہ یا للمہاجرین، مہاجروں میری مدد کو آؤ۔ اور سنان بن یزید صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انصار میں سے، اس نے انصاریوں کو آواز دے دی، حزبیت بن گئی، گروہ بندی ہوگی۔ جب یہ خبر سرور کائنات علیہ السلام تک پہنچی، پڑھیے ان احادیث کو، آپ نے فرمایا افسوس، ابھی تک تمہارے اندر جہلیت کے دعوے ختم نہیں ہوئے، میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا اختلاف بھی برداشت نہیں کیا، ایک ملت پہ جمع کیا۔ اور دوسری مثال یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دو عقیدتوں میں مسلمان بٹے، عثمانی اور علوی۔ حضرت علی سے محبت کرنے والے علوی کہلانے لگ گئے، حضرت عثمان سے محبت کرنے والے عثمانی کہلانے لگے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ عثمانی ہیں یا علوی ہیں؟ رشتے میں یہ حضرت علی کے زیادہ قریب تھے۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ما انا بعلوی ولا عثمانی، خبردار، نہ میں عثمانی ہوں نہ علوی ہوں، انا علی ملت رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول کے دین اور ملت پہ محمدی ہوں، میری نسبت اس سے اور کوئی نہیں ہو سکتی، میں تو اپنی نسبت کو یہی رکھنا چاہوں گا۔ حضرات، کہنا یہ چاہتا ہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور شریعت نے اس کا حل بھی بتایا کہ اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کیسے ہے۔ اس پہ بھی ایک دو روایتیں عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلا تنازع اور اختلاف اس وقت ہوا جب سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انتقال مبارک ہوا، آپ پہ موت آئی۔ پہلا اختلاف اس وقت ہوا، صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کچھ جنگلوں کو بھاگ گئے، اور تو اور حضرت عمر جیسا جری اور قوی بندہ، سردار آدمی، وہ اپنی تلوار میان سے نکال کر مسجد نبوی میں آ رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو گردن اتار دوں گا۔ صحابہ پہلے غم سے ہی آنے ڈال بیٹھے تھے، اب بات سی عقیدے اور اسلام اور ایمان کو بچانے کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا جو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو ایھا الناس من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کو معبود مانتا تھا مانتا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی لیے تو وہ ہر وقت سنتا ہے، ہم اسی لیے تو دعا مانگتے ہیں دنوں میں زیادہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہمارا ان میں شمار فرما جنہیں تو نے معاف کر دیا۔ حضرات ذی وقار جب یہ اندر داخل ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا، حضرت عمر رکے ہیں مگر تلوار میان سے نکالی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو معبود مانتا تھا یا مانتا ہے وہ سن لے فإن محمدًا فقد مات۔ کہنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق، جنہیں کہا ہی صدیق جاتا ہے، بات بھی سچی ہے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں حضور پہ موت آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ابو بکر صدیق کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں تنازع ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن پہ لاؤ یا حدیث پہ لاؤ۔ آپ نے پھر دو آیتیں قرآن مجید کی پڑھی، پہلی پڑھی إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سنا آپ نے قرآن کے اندر محبوب آپ پہ بھی موت آنے والی ہے، آپ سے پہلے بھی موت کی آغوش میں گئے۔ دوسری آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں یا ان پہ موت آ جائے تو ایمان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ دو آیتیں سنی عمر فاروق کے متعلق، ذرا سمجھنا قرآن مجید سے جتنا شغف، یہ فطرت ہوتی ہے، بعض بندوں کو حافظوں میں بھی بعض کو قرآن سے فطری شغف ہوتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ سائیکل پہ چلتے چلتے بھی منزل کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے سادہ سے حافظ ہوتے تھے چھتی چک کے، صابن کی دکان تھی ان کی سمندر منڈی میں، وہ آتے جاتے سائیکل پہ 10 پارے منزل کر لیتے تھے، روٹین تھی ان کی، سائیکل بھی چلاتے جاتے قرآن بھی پڑھتے جاتے، یہ فطری شغف ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں واحد صحابی ہیں جو قرآن کی آیت سن کر سب سے سخت بریک لگانے والے تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، پتہ چل جاتا مسئلے کا، اچھا جی ٹھیک کر لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، مگر عمر وہ تھے جب سنا وہیں پہ رک گئے، وہیں پہ بریک۔ اس کی ایک مثال حدیث سے، سفیان بن عیینہ ہے، یہ ایک نوجوان ہے، چچا اس کا عیینہ بن حسن ہے، سادہ بندہ ہے، ان پڑھ آدمی ہے۔ اس نے کہا یار تو مشیر ہے حضرت عمر فاروق کا، تو میری ان سے ملاقات تو کروا دے، 1 on 1، یہ آج کا ٹرینڈ ہے، آج کا لفظ ہے، پہلے ہم کہتے تھے 1 to 1، اب آ گیا 1 on 1، چلو ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، اکیلے ہم دو ہی ہوں، تو بیٹھ جا ساتھ دور ذرا فاصلے پہ۔ اس نے کہا میرے امیر کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا بابا، چچا جب چاہو آؤ۔ کہا نہیں ٹائم طے کر، ٹائم طے ہو گیا۔ سفیان بابا سادہ عیینہ جاتے ہی کہنے لگا یبن الخطاب، امیر المومنین نہیں، بابا نا سادہ، یبن الخطاب، اوے خطاب دیا پترا، واللہ ما توتین الجزل ولا تحکم بین بالعدل، نہ کبھی ہمیں تو نے تحفہ دیا نہ تو فیصلے ٹھیک کر رہا ہے۔ اب عادل عمر کو ایک بابا کہے تو فیصلے ٹھیک نہیں کر رہا، تو ادھر عمر بھی تو بڑے جلالی تھے، حدیث کے لفظ فغاضب عمر، عمر کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اب چونکہ یہ نوجوان سمجھتا تھا کہ آپ تو غصے میں آ گئے ہیں، ٹھنڈا کیسے کروں امیر المومنین کو، یہ مشیر
کہنے لگا میں نے فوراً دیکھا اور کہا یا امیر المؤمنین قد قال اللہ تبارک و تعالی، اور رک گئے۔ عمر فاروق نے توجہ کی، کوئی قرآن کی یاد کہنے لگا۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے میرا بابا ان پڑھ ہے، یہ سادہ بندہ ہے، پروٹوکول سے بے خبر ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کر دو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے آنکھ پھیر لو۔ واللہ اللہ گواہ میرا بابا جاہلوں میں سے ہے، چاچا اس کو پتہ نہیں بیچارے کو۔ کہتے ہیں غصے میں آئے ہوئے عمر نے قرآن کی آیت سنی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئلوں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے۔ اس لیے میں، اور وہ حدیث بخاری کی ہے، وَلَفْظِ وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، قرآن سن کر بریک لگانے والا عمر جیسا اور کوئی صحابی نہیں تھا، اور قرآن سے شغف بھی بڑا تھا۔ فجر میں قرآن خود پڑھتے، جماعت کرواتے، کہتے ہیں منظر ہی عجیب ہوا کرتا تھا، بہت قرآن سمجھنے والا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے عالم تھے، اگر علم کے 10 حصے کر دیے جائیں تو 9 ان کو آتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں کہنا چاہتا تھا قرآن سن کر سب سے زیادہ بریک لگانے والے تھے۔ چلو یہ میرے خیال کل میں چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے، رائٹ، بس جزاک اللہ ہے اپنا جنریٹر، اور جزاک اللہ، پھر ٹھیک ہے۔ حضرات کوئی بات نہیں، حضرات ذی وقار، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی ہوئی ہے، جوش میں آئے ہوئے ہیں، غصے کے اندر ہیں، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھ دی۔ اب بات آگئی نا آپ کو یاد؟ قرآن سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلا یہ کام کیا کہ تلوار میان کے اندر کر لی، اور اندر حجرہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں گئے، اور حضور صلوات اللہ علیہ کے چہرہ پر انوار سے کپڑا ہٹایا، دیدار کرتے ہوئے فرمایا اے محبوب تجھ پہ 2 مرتبہ موت نہیں آئے گی، اور چیخیں نکل گئیں، یقین ہو گیا کہ حضور ہم سے جدا ہو چکے۔ میں نے بات یہ عرض کی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ 2 ہی اور مثالیں دوں گا، پھر میں لانا چاہوں گا آج امت کس طرح کس پوائنٹ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اصل میں میرا مدعا، اور یہ روح ہے قرآن مجید کی۔ حضرات ذی وقار، اگلا بڑا اختلاف یہ ہوا، 2 گروہ ہیں، جیسے میں نے بتایا انصار اور مہاجرین، فطری 2 پارٹی ہیں۔ بنی ثقیفہ بنی ساعدہ میں دونوں بیٹھے ہیں۔ نوبت یہاں پہ آ گئی، انصار کہنے لگے امیر ہم سے ہوگا، مہاجروں نے کہا نہیں امیر ہم سے ہوگا۔ ایک سٹیج ایسی بھی آئی جذباتی، ایک انصاری نے کھڑے ہو کے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم سے ہوگا، ایک تم اپنا بنا لو، 2 امیر بن جائے۔ تو اس وقت کھڑے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رمز شناس نبوت تھے اور حضور کے حقیقی رفیق تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا لوگو کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ منا امیر و منکم امیر، ایک تم سے ہوگا ایک تم سے ہوگا، تمہیں حدیث نہیں یاد؟ آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، خلیفہ قریشی ہوگا، خلیفہ قریشی ہوگا۔ حضرات سب نے سرنڈر کر دیا، حضور کی حدیث سنی تو گردن جھکا دی۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی، فوراً تسلیم کر لیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے، سیدنا صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جھگڑا ختم ہوا کس چیز پہ؟ حدیث پہ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ
الی اللہ والرسول۔ حضرات آئیے، تیسرا اختلاف، آپ کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے؟ بڑا شدید اختلاف ہے۔ تین پارٹیاں بن گئی صحابہ کی، تین گروہ۔ پہلے گروہ نے کہا جناب آپ کی قبر مبارک مسجد اقصی میں بنائی جائے گی، دلیل یہ ہے کہ وہاں بے شمار انبیاء کی قبریں موجود ہیں، یہ دلیل ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں صاحب، آپ کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں ہوگی، آپ کی جائے ولادت وہاں سے ہے، بیت اللہ الحرام ادھر ہے، اس لیے آپ کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں بنے گی۔ تیسرا گروہ انصار کا تھا، انہوں نے کہا جناب نے فرمایا تھا میرا جینا تمہارے ساتھ، میرا مرنا تمہارے ساتھ، اس لیے قبر مدینے میں ہوگی۔ تینوں کے دلائل ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ پھر ایک صحابی اٹھے، ترمذی میں یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو، یہ مسئلہ لڑنے والا نہیں، حدیث لاؤ دماغ میں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا نبی جہاں فوت ہو وہیں نبی کی قبر ہوتی ہے۔ سارے سرنڈر کر کے اختلاف ختم ہو گیا۔ حضرات آج بھی امت، ملت اور مرکز محبت ایک جگہ بنائے، اور یہاں سنیے یہ اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں مرشد رہبر پیر وہ عطا فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر حوالے سے کائنات میں اونچا ہے۔ اور اس میں آج اتنا ہی کہوں گا، باقی آئندہ اگلی مجلس میں یہ ذہن بنا لیں، حضور کی محبت عین ایمان ہے، حضور کی محبت عین ایمان ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں، جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اور محبت بھی سارے جہان سے بڑھ کر ہو، پوری دنیا سے بڑھ کر ہو، یہ الگ موضوع، اس طرف میں نہیں جاتا۔ آج امت فرقوں میں بٹی، نسبتیں رکھیں، محبت رکھیں، مگر حضرات سیدنا ابن عباس، جیسے میں پہلے کہہ گیا ہوں، مفسر قرآن، جن کو حضور نے دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ عبداللہ کا سینہ دین کے لیے کھول دے، اللہ عبداللہ کو قرآن کا نور عطا فرما دے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا اس موقع پہ؟ کہا نا میں ملت رسول پہ ہوں۔ آج بھی امت کے اختلاف کا حل حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت، حضور ہی کو مرکز عقیدت بنایا جائے، آپ کی ذات اقدس پہ اکٹھ کیا جائے، ساری نسبتیں، سارے تعلق حضور کے جوڑہ اطہر کے ذروں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ساری نسبتیں، سارے تعلق حضور کے جوڑہ اطہر کے ذروں پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں یہ میسج اور یہ پیغام آپ تک اور آپ کے ذریعے امت تک پہنچاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، یہ رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں جو ہم سے جدا ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں، لا ریب ہم اس موقع پہ دعا کریں گے اللہ ہمارا ان میں شمار فرما جنہیں تو نے معاف کر دیا، جنہیں تو نے یہ رحمت نصیب فرما دی۔ جو گھڑیاں باقی ہیں اللہ ان میں اپنے ساتھ تعلق لگا کے گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں لمبی اس بات میں، میرے عزیز ابھی پہلے کر رہے تھے، میں صرف اشارہ ایک دوں گا، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرات معافی کے لیے، توبہ کے لیے ضروری نہیں وہ وضو کرے، نفل پڑھے پھر جا کے مانگے، وہ تو اتنا مہربان ہے، جہاں کوئی بیٹھا ہے سچے دل سے، صدقے دل سے، معافی ہے دل کی کیفیت کا نام، یہ سمجھنا چاہیے، دل کی اصل کیفیت کا، جہاں بیٹھا ہے وہی مانگ لے۔ اس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں پڑ رہی، آپ امت اور قوم کو لے کے باہر چلے گئے، رب سے جا کے دعا کی یا اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ کلیم اللہ تھے، اللہ نے فرمایا نہیں میرے کلیم، میں بارش نہیں برساؤں گا، اس مجمع میں ایک ایسا بدبخت ہے، میرا گستاخ ہے، میں اس سے ناراض ہوں، جب تک وہ مجمع سے باہر نہیں جاتا میں بارش نہیں برساؤں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے منت کی، یار اپنا تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہی ہے نا، اپنا ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. کہا یار تجھے تو پتہ ہے، قوم پہ مہربانی کر، نیکی کر، اٹھ جا، نکل جا، بارش پڑنے دے، قوم مر رہی ہے. اب وہ بیٹھا اپنی جگہ پہ، اس نے ذرا گردن جھکائی، کہا مولا آج میں اٹھ کے چلا گیا تو چٹا کہاں بن جائے گا، سب کہیں گے یہ تھا بدبخت. تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفار ہے، بڑا غفور ہے، مجھ پہ ہی کرم کر دے، مجھے معاف کر دے. بیٹھے بیٹھے گردن جھکا کے وہیں پہ، یا اللہ پردہ بھی ڈال دے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بندہ نہیں برداشت کرتا، رب پھر بھی پردے ڈالتا ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے، دیوے دیس نکاڑا. ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے، دیوے دیس نکاڑا. لکھ گناہ میرا مولا دیکھے، پھر بھی پردے پاون والا. یہ مالک ہے جو پردے ڈالنے والا. اللہ نے فرمایا جا تیری توبہ قبول ہے. بیٹھے بیٹھے گردن جھکائی، اتنے بڑے پاپی کی اللہ نے توبہ قبول کر دی. دیکھا یکا یک سیاہ بادل چڑھے. موسیٰ کلیم نے عرض کی یا اللہ بندہ اٹھیا کوئی نہیں تے بدل بھی آن ڈے، گیا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی تیار ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اس میرے بندے نے جو میرے سے ناراض تھا، جس سے میں ناراض تھا، اس نے اس انداز سے معافی مانگی ہے، میں اتنا خوش ہو گیا ہوں، اسی لیے میں اس کے لیے بارش ڈالنے لگا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایسا خوش نصیب پاپی بھی بڑا تھا اور تیرا محبوب بھی بڑا بن گیا ہے، اس کی زیارت ہی کروا دے، مجھے ملا ہی دے. جواب سننا، اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نہیں تھا، جب وہ میرا، میں نے تو پردہ اس وقت بھی اس کا نہیں کھولا. جب وہ میرا نہیں تھا پردہ میں نے تب بھی رکھا ہے، اب تو میرا بن گیا کیوں پردہ فاش کروں. حضرات رب سے بندہ تعلق جوڑ لے جہاں بیٹھا، یقین مانیے وہ اپنے در پہ آئے ہوئے کسی بندے کو واپس نہیں کرتا. وہ پیغام پہلا میرا ذہن میں رکھیے. آج بھی امت کا اکٹھ ہوگا تو سرور کائنات علیہ السلام کی محبت اور حضور کی اطاعت پہ ہوگا. یہی ہمارے کٹ کی برکت ہے. اور جب بھی کوئی بندہ جہاں بیٹھا پاپی سے پاپی رب سے مانگے گا، وہ اپنی رحمتوں کے چادر وسیع کر دے گا. اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرمائے، امت پہ رحم فرمائے، وطن عزیز پہ رحم فرمائے. اور یہاں جو دوست اس گھر کو آباد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو تو آباد فرما. جو اس میں جتنی جتنی دلچسپی لیتے ہیں مولا کریم قبول فرما، پہلی بات قبول فرما. اور ہمارے جانے والے عزیزوں کو خصوصاً شیخ انیس، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. میرے والدین سمیت آپ کے جتنے عزیز و اقارب گئے، یا اللہ سب کی مہمانی فرما، سب سے پیاروں والا سلوک فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.